السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا 10th لیکچر ہے. ہم نے اپنا فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے اور جو مسلم مفکرین والا ٹاپک ہمارا چل رہا تھا اس میں 4 مسلم مفکرین ہم نے کمپلیٹ کر لیے. اب جو نیکسٹ ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے مسلمانوں کی آمد کے وقت بر صغیر کے تعلیمی حالات. ٹھیک ہے. اور جو آپ کا چیپٹر فرسٹ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم. اور آج جو ہم نے اس کا ٹاپک تھرڈ ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے مسلمانوں کی آمد کے وقت بر صغیر کے تعلیمی حالات. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے ہم اس کا تاریخی پس منظر پڑھیں گے کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس وقت کیا تھا بر صغیر کا. مسلمانوں کی آمد کے وقت یہ خطہ جہالت اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. آریاؤں کی آمد کے بعد یہاں کا معاشرہ معزز اور ذلیل ذاتوں میں تقسیم ہو چکا تھا. تعلیم و تعلم پر صرف برہمن کی اجارہ داری تھی، حتیٰ کہ کھچتری اور ویش بھی تعلیم و تدریس کے شعبوں میں برہمنوں کے ساتھ شریک نہ تھے. شودر پیدائشی طور پر کمتر سمجھے جاتے تھے. ان کا کام دوسرے طبقوں کی خدمت کرنا تھا. تعلیم کے دروازے ان پر بند تھے. اسلامی تعلیمات میں عدل و انصاف اور انسانی مساوات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. اس لیے مسلمان جہاں بھی پہنچے مقامی آبادی کی اکثریت مسلمانوں کی علم دوستی اور ان کے اعلیٰ معاشرتی اقدار کے نتیجے میں اسلام میں داخل ہوتی گئی. یہاں کا ہندو معاشرہ بھی مسلمانوں کے ان اعلیٰ روایات سے متاثر ہوا اور ان میں بھی عمومی تعلیم کا تصور فروغ پا گیا. برصغیر کے مسلمان حکمران، علماء، امراء، حتیٰ کہ عوام بھی اسلام کی ہمگیر تصور تعلیم سے مکمل طور پر آگاہ تھے. مسلمان حکمران عموماً خود بڑے عالم اور فاضل تھے. علاء الدین خلجی اور اکبر جیسے حکمران جو خود عالم نہ تھے وہ بھی تعلیم کے فروغ میں بہت فراخ دل تھے. انہوں نے بھی تعلیم کی اشاعت کے لیے مسجدوں میں مدارس تعمیر کرائے، اساتذہ اور طلباء کے لیے وظائف مقرر کیے اور ممکنہ حد تک تعلیمی سہولیات مہیا کیں، جس سے برصغیر میں تعلیم عام ہو گئی. اچھا جی، جب مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند کا جو علاقہ ہے اس میں قدم رکھا تو یہاں کا جو آریاؤں کی آمد کے بعد یہاں کا معاشرہ جو آریہ قوم تھی انہوں نے جب اس علاقے کو فتح کیا تھا اس کے بعد یہاں کا جو ہندو معاشرہ تھا وہ ذات پات کی تقسیم میں پھنسا ہوا تھا. ٹھیک ہے. 4 ہندو ذاتیں تھیں: برہمن، کھچتری، ویش اور شودر. جو برہمن تھی وہ سب سے اعلیٰ ذات تھی اور جو شودر تھے وہ سب سے کمتر اور جو ہے وہ پست ذات سمجھی جاتی تھی. برہمن کے پاس جو ہے تمام تر تعلیم حاصل کرنے کے اختیارات تھے. تعلیمی سرگرمیاں تمام ان کے مطابق ہوتی تھیں. اس کے علاوہ مذہب پہ بھی انہی کی اجارہ داری تھی. یعنی جس مذہب کی جو بات بھی جو ہے وہ بتاتے تھے صحیح، وہ کہتے تھے صحیح تو صحیح ہوتی تھی، وہ کہتے تھے غلط تو مذہب کے مطابق بھی اس کو غلط ہی تصور کیا جاتا تھا. یعنی ایک طرح سے ان کی کمپلیٹ کنٹرول برہمن کا تھا. اور جو شودر تھے ان کو دوسرے طبقوں کی خدمت کے لیے ہی جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا اور ان کو کسی بھی قسم کی سوسائٹی میں کوئی عزت یا مقام حاصل نہیں تھا اور نہ ان کو تعلیم حاصل کرنے کی جو ہے وہ اجازت تھی، نہ دین کے معاملات میں نہ ویسے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں. جب اسلام اس علاقے میں آیا تو اسلام نے جو ہے وہ اپنی تعلیمات کے مطابق یہاں بھی عدل و انصاف اور انسانی مساوات کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ مشرف با اسلام ہوئی اور انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا. اور اس کے بتائے ہوئی تعلیمات کے مطابق جو ہے علم کی راہیں ان پر بھی کھول دی گئیں اور علم کو جو ہے وہ ایک عمومی تعلیم کا جو تصور تھا اس کو فروغ ملا، یعنی تعلیم سب کے لیے عام کر دی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد برصغیر کے جتنے بھی مسلمان حکمران گزرے اس میں جتنے حکمران، علماء اور امراء حتیٰ کہ عوام بھی اسلام کی ہمگیر تصور تعلیم سے مکمل طور پر آگاہ تھے. برصغیر میں اسی طرح سے مسلمانوں کی جب حکومت آئی تو پھر مسلم ریاست کا قیام ہوا اور جب مسلم ریاست قائم ہو گئی تو مسلم ریاست میں تعلیم کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تعلیم سب کے لیے عام کر دی گئی. اور جو بڑے بڑے برصغیر کے حکمران گزرے ہیں چاہے وہ خود اتنے عالم فاضل نہیں بھی تھے جیسے کہ علاء الدین خلجی یا اکبر بادشاہ جو مغل بادشاہ تھا، ان کے دور میں بھی تعلیم کی فروغ پر بے تحاشا خرچ کیا گیا اور انہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس کو ہر طرح سے اس شعبے کو ترقی دینے کے لیے کسی بھی قسم کی
کسر نہیں چھوڑی. جو طلبہ ہیں ان کے لیے وظائف مقرر کیے اور جو اساتذہ ہیں ان کی جو ہیں تنخواہوں میں بیش بہا اضافہ کیا تاکہ وہ دل کھول کر اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ تعلیم کو فروغ دے سکیں. ٹھیک ہے. اب آ جائیں بر صغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو. ٹھیک ہے. یہ کون کون سے تھے؟ بر صغیر میں مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں اشاعت تعلیم کے جو اقدامات کیے ان میں انمٹ نقوش یہاں کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی پر ثبت ہیں. مسلمانوں کے ہاں جاہل اور ان پڑھ ہونا بہت بری بات سمجھی جاتی تھی. بڑی بڑی بستیوں اور قصبوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے کئی مدارس ہوتے تھے جہاں دینی علوم یعنی قرآن مجید، حدیث اور فقہ کے علاوہ شاعری، صرف نحو اور تاریخ و جغرافیہ کی تعلیم دی جاتی تھی. مسلمان حکمرانوں کی علمی سرپرستی کا سلسلہ انگریزوں کے اقتدار پر قابض ہونے تک قائم رہا. انگریزوں نے ہندوستان پر قبضے کے بعد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو بہت نقصان پہنچایا جو کہ ایک الگ موضوع ہے. ذیل میں ہم مسلمانوں کے نظام تعلیم کے جن نمایاں پہلوؤں کا جائزہ لیں گے ان میں مقاصد تعلیم، نصاب تعلیم، حکمت تدریس، نظم و نسق اور امتحانات شامل ہیں. ٹھیک ہے. بر صغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو کیا کیا تھے کہ جب مسلمان بر صغیر کے حکمران بن گئے تو انہوں نے وہی تعلیم کی جو اہمیت ان کے دین میں یا ان کے معاشرے میں چلتی چلی آ رہی تھی دین اسلام کی آمد کے ساتھ، وہی یہاں پر انہوں نے اس کا رواج ڈالا. اور ایک مسلمان کے نزدیک ان پڑھ یا جاہل ہونا بہت بری بات سمجھی جاتی تھی، اس لیے انہوں نے بڑی بڑی بستیوں اور قصبوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے جو ہے مدارس کھولے، مکاتب کھولے، مسجدوں کے ساتھ منسلک جو ہیں وہ مدارس بنائے گئے جہاں قرآن، سنت، حدیث، فقہ اور اس کے علاوہ شعر و شاعری، صرف نحو، تاریخ، جغرافیہ اور یعنی دینی اور دنیاوی دونوں علوم جو ہیں وہ پڑھائے جاتے تھے. اور ان مدرسوں کی اور ان جو ہے مکتبوں کی جو ہے سرپرستی باقاعدہ حکمران، اس دور کے جو مسلم حکمران ہوا کرتے تھے وہ خود کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب انگریزوں کا دور آیا تو انہوں نے مسلمانوں کے جو برصغیر میں نظام تعلیم چل رہا تھا اس کو بے تحاشا نقصان پہنچایا اور اس کو بالکل اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا، جو کہ آگے نیکسٹ ٹاپک میں آپ پڑھیں گے. فی الحال جو ہے ہم برصغیر میں مسلمانوں کے عروج کا جو دور تھا اس میں کس قسم کا تعلیمی نظام رائج تھا وہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں جو اس کے نمایاں پہلو ہیں، جو جن چیزوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے اس دور کی، وہ ہیں سب سے پہلے مقاصد تعلیم. ٹھیک ہے. یعنی تعلیم کا مقصد کیا تھا اس دور میں. جو انہوں نے 6 مقاصد تعلیم جو ہیں وہ اس دور کے بیان کی ہیں. مقاصد تعلیم کو نظام تعلیم میں بنیادی حیثیت حاصل ہے. اسلام کی نظر میں تعلیم و تعلم کا اصل مقصد رضا الہی اور اخلاق حسنہ کی تکمیل ہے اور علم کی روشنی سے جہالت کے اندھیروں کو دور کرنا ہے. برصغیر میں مسلمان حکمرانوں اور علماء کرام کی اشاعت تعلیم میں دلچسپی کا جائزہ لیتے ہوئے ہم ایک طرف ہمایوں جیسے بادشاہ اور فتح اللہ شیرازی جیسے وزیر کو تعلیم و تدریس میں مشغول پاتے ہیں تو دوسری طرف ہزاروں علماء و مشائخ کو اپنے دوسرے مشاغل کے ساتھ ساتھ اس فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. ان لوگوں کے نزدیک تعلیم کا مقصد مندرجہ ذیل تھے. مقاصد تعلیم اس دور کی جو تھی برصغیر کے مسلم دور حکومت کی، وہ کیا تھی؟ وہی جو ہر مسلم مفکر نے بتائی، جو ہر مسلمان کے نزدیک مقصد تعلیم کا اولین مقصد ہے رضا الہی کا حصول، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. اور نمبر 2 پہ اخلاق حسنہ، بہترین اخلاق کی تکمیل کرنا، یا ایک بہترین اخلاق جو ہے وہ ایک شخص میں یا ایک طالب علم میں پروان چڑھانا. برصغیر کے حکمرانوں اور علماء کرام کی اشاعت تعلیم میں دلچسپی کا جائزہ لیتے ہوئے، یعنی اس دور کے جتنے بھی حکمران تھے اور علماء تھے وہ اس قدر تعلیم کو اولین حیثیت حاصل تھی کہ ہمایوں جیسے بادشاہ جو ایک مغل بادشاہ تھا اور فتح اللہ شیرازی جیسے وزیر، جو اس کا وزیر تھا، وہ درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہزاروں علماء اور مشائخ تھے برصغیر کے، وہ سب کے سب اپنے اس فرض کی ادائیگی میں مشغول رہتے تھے. اور ان لوگوں کے نزدیک جو مقاصد تعلیم تھے وہ مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1 پہ وہ آتا ہے رضا الہی کا حصول. حصول رضا الہی مسلمانوں کا زندگی کا مقصد ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اس علم جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے اس لیے حاصل کیا کہ وہ اسے اپنی کوئی دنیاوی غرض حاصل کرے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا.
برصغیر پاک و ہند میں ان لوگوں کے علاوہ جنہوں نے تعلیم کو بطور پیشہ اختیار کیا، بے شمار لوگ ایسے تھے جن کی معاشی مشغولیت اور تھیں، لیکن مذکورہ بالا حدیث کے مطابق جو کچھ انہوں نے سیکھا محض رضا الہی کے لیے دوسروں کو سکھانے کی کوشش کی۔ یہی وجہ تھی کہ برصغیر کے علاوہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی مسجدوں اور خانقاہوں کے علاوہ لوگوں نے گھروں پر بھی بغیر کسی دنیاوی لالچ اور معاوضے کے مدارس قائم کیے ہوئے تھے۔ اہل علم کے علاوہ ہندوستان کے حکمران طبقے نے بھی یہی مقصد سامنے رکھتے ہوئے تعلیم کو عوام الناس تک پہنچایا۔ ٹھیک ہے، تعلیم جو ہے وہ صرف جو حاصل کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جائے، یہ ہر مسلمان کی زندگی کا اولین مقصد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث انہوں نے یہاں کوٹ کی ہے کہ جس نے اس علم جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے اس لیے حاصل کیا کہ وہ اسے اپنی کوئی دنیاوی غرض حاصل کرے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ جو انسان ایسا علم حاصل کرے کہ جس کو حاصل کر کے وہ اللہ کے نزدیک سرخرو ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو اپنی کسی دنیاوی غرض کے لیے استعمال کیا، یا دنیاوی غرض اس کی نیت دنیاوی غرض پورا کرنا یا اپنی شان و شوکت میں اضافہ کرنا یا اپنے تکبر بڑھانا تھا، تو روز قیامت جو ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ یعنی وہی چیز جو اس کے لیے ایک انعام بن سکتی تھی وہ اس کے لیے وبال جان بن کے روز قیامت اس کے سامنے آ جائے گی۔ اسی حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے برصغیر کے بہت بڑے بڑے جو صاحب استطاعت لوگ تھے ان کی جو ذریعہ معاش تھا وہ تو کچھ اور تھا، لیکن اس حدیث کو مشعل راہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنے گھروں کو اور مختلف جگہیں ایسی بنوائیں جس میں بلا معاوضہ جو ہے انہوں نے علم کے فروغ اور تعلیم کی ترسیل کے لیے جو ہے وہ اپنی جگہیں یا اپنا مال وقف کیا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور ان کے دلوں میں کسی بھی قسم کا دنیاوی لالچ اور معاوضے کا مقصد نہیں تھا۔ اہل علم کے علاوہ ہندوستان کے حکمران طبقہ بھی یہی مقصد سامنے رکھتے ہوئے تعلیم کو عوام الناس تک پہنچایا۔ اہل علم کے علاوہ جو عالم تھے، جو علماء تھے، جو اساتذہ تھے، ان کے علاوہ بھی جتنے بھی حکمران طبقہ تھا، یعنی برصغیر میں جو حاکم تھے، حاکم وقت یا بادشاہ وقت کے علاوہ بھی جو صاحب استطاعت لوگ تھے جو افورڈ کر سکتے تھے، انہوں نے زیادہ سے زیادہ اپنا مال خرچ کر کے تعلیم کو لوگوں کے لیے عام کیا۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ مقاصد تعلیم کیا تھے اس دور کے؟ تعمیر سیرت و کردار۔ اسلامی مقاصد تعلیم میں تعمیر سیرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن حکیم نے خدائی انعامات کی خوشخبری ان لوگوں کو دی جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرتے رہے۔ اسلام نے تربیت اخلاق کو تعلیم کا لازمی جز قرار دیا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی علماء و صوفیاء نے تعلیم کے ذریعے اپنے طلباء کے کردار کی تعمیر اور ان میں اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ خود بھی اچھے کردار کا عملی نمونہ تھے۔ اسلامی نظام تعلیم فرد کی شخصیت کی تعمیر کو بنیادی اہمیت دیتا ہے تاکہ صالح افراد مل کر صالح معاشرہ تشکیل دے سکیں اور اجتماعی زندگی کے وظائف احسن طریقے سے انجام دیں۔ تعمیر سیرت و کردار تعلیم کا دوسرا بڑا مقصد کیا تھا؟ پہلا، رضا الہی کا حصول، کہ تعلیم دی جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور ایسی تعلیم کا حصول کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے جو اللہ کی رضا کے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے قریب لے جائے انسان کو۔ نمبر 2 پہ تعمیر سیرت و کردار، یعنی بہترین کردار جو تشکیل دیا جا سکے، ایسی تعلیم کو جو ہے وہ عام کرنا چاہیے۔ وہ تعلیم ساتھ ساتھ اس کے نمبر 2 پہ تربیت، ایسی تربیت کی جائے صالح لوگ جو ہیں وہ معاشرے کا حصہ بنیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ معاشرے جو ہے ایک اچھی اور پرسکون معاشرہ اسلامی معاشرہ تخلیق کیا جا سکے ان لوگوں کی وجہ سے۔ نمبر 3 پہ آ جائیں، متوازن نشوونما تعلیم کسی ایک انسانی پہلو کی نشوونما کا عمل نہیں بلکہ اس کے ذریعے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی متوازن نشوونما کا کام لیا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے مدارس میں جو تعلیمی نظام رائج کیا، اس میں طلباء کی ہمہ پہلو نشوونما کا خیال رکھا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے سامنے تعلیم کا تصور بہت وسیع تھا۔ گو دینی تعلیم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، لیکن تجارت اور فنون سپاہ گری کے لیے بھی ادارے قائم تھے۔ تعلیم کی وسعت اور ہمہ گیری کا یہ عالم تھا کہ مدارس میں ایک طرف قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور کلام کی تعلیم دی جاتی تھی تو دوسری طرف تاریخ، جغرافیہ، طبیعیات اور علم ہندسہ کی تعلیم کا بھی انتظام تھا۔ متوازن نشوونما جو ہے اس سے مراد ہے کہ کسی ایک پہلو پہ جو ہے وہ تعلیم اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ پوری ایک شخصیت پہ انسان کے جو ہے وہ اس کی جو علم حاصل کرتا ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ اس کی زندگی میں
ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ انسانوں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے مدارس میں جو تعلیمی نظام رائج کیا، اس میں طلبہ کی ہمہ پہلو نشو و نما کا خیال رکھا جاتا تھا، یعنی ہر قسم کی ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کی جائے، اور نہ صرف دنیاوی مضامین اور دینی مضامین پڑھائے جائیں بلکہ اس دور کے جن مضامین کا تقاضا ہے وہ بھی پڑھائے جائیں اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پہ آ گئی معاشی خود کفالت۔ اسلامی نظام تعلیم میں اس بات کو اہمیت حاصل ہے کہ طلبہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنی روزی بھی کما سکیں۔ برصغیر کے نظام تعلیم میں ایسے فنون بھی شامل تھے جو طالب علم کی خود کفالت کے ضامن تھے سمجھے جاتے تھے، مثلاً خطاطی، کتابت، جلد سازی وغیرہ۔ برصغیر میں ایسے مدارس کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں فنی تعلیم کا بھی انتظام تھا۔ معاشی خود کفالت یعنی معاشی طور پر بھی جو ایک طالب علم جب ان مدارس سے پڑھ کے نکلے تو وہ مستحکم ہو، اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی پریکٹیکل لائف جو ہے وہ گزارنے کے لیے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ نہ صرف ایسے مضامین پڑھائے جاتے تھے جو اس کی آخرت سنوارتے تھے بلکہ اس کی دنیا سنوارنے میں بھی اس کی مددگار ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر خطاطی، کتابت، جلد سازی اس دور کی یعنی جتنی سکلز تھیں وہ بھی، اور مختلف فنی تعلیم جو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دی جاتی تھی۔ نمبر 5 پہ منصب خلافت۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ ہونے کا شرف بخشا ہے، اس لیے مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا قیام ہے۔ تعلیم انسان کو اس مقصد کی ادائیگی کے لیے تیار کرتی ہے۔ منصب خلافت یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اپنا ریپریزنٹیٹو بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی مخلوق پہ اس کو انسان کو جو ہے وہ شرف حاصل ہے صرف اپنے علم کی بنیاد پر، اس لیے مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا قیام ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے تعلیم دی، اس کا بنیادی مقصد، یا جو علم دے کے بھیجا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اس بات پر قائم رہے کہ حاکم اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور باقی تمام مخلوق جو ہے وہ اس کی محکوم ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 پہ آ جائیں، تسخیر کائنات۔ تعلیم کا ایک مقصد انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ فطرت کی قوتوں اور پوشیدہ ذرائع کو انسان کی بھلائی کے لیے استعمال کرے۔ کائنات کو جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں اور پوشیدہ رکھی ہیں، بہت ساری ظاہری نعمتیں اور بہت ساری پوشیدہ نعمتیں اور خزانے ہیں، وہ پوشیدہ اس لیے رکھے گئے ہیں کہ انسان کی جو کھوجنے کی حص اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی، یا اس کو مسخر کرنے کی، اس کو تلاش کرنے کی جو ایک حص یا انسان کی طبیعت رکھی، اس کی وجہ سے وہ اس کو ڈھونڈ کر اپنے استعمال میں لائے اور باقی جو انسانیت ہے، بنی نوع انسان، ان تمام کے لیے جو ہے وہ بھلائی کا اور ان کے فائدے کا سبب بنے وہ چیز، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جائیں جناب نصاب تعلیم۔ مقاصد تعلیم ہم نے پڑھ لیا، برصغیر کی مسلمانوں کی آمد کے وقت برصغیر کے تعلیمی حالات کیا تھے، اس کا تعارف پڑھا، پس منظر کیا تھا، کس طرح سے ذاتوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ نیکسٹ ٹاپک پڑھا برصغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو، یعنی جو نظام تعلیم چل رہا تھا اس کے جو بیسک فیکٹرز تھے یا جو آپ یہ کہہ لیں کہ ہیڈ لائنز تھیں اس دور کی، وہ کیا تھیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس میں پڑھا مقاصد تعلیم۔ مقاصد تعلیم کون سے تھے، کتنے تھے؟ رضا الہی کا حصول، تعمیر سیرت و کردار، متوازن نشو و نما، معاشی خود کفالت، منصب خلافت اور تسخیر کائنات۔ یہ تقریباً مقاصد تعلیم وہی سارے ہیں جو آپ پچھلے 4 مفکرین میں پڑھ چکے ہیں۔ اب آ جائیں برصغیر میں اس وقت مسلمانوں کی آمد کے بعد جو ہے وہ نصاب تعلیم کس طرح کا تشکیل دیا گیا۔ ابتدا میں اسلامی مدارس کے نصاب میں قرآن حکیم کو ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی، علاوہ ازیں تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ بھی اسلامی نظام تعلیم کا حصہ تھے، جبکہ دیگر علوم حساب، طب، نجوم اور زراعت وغیرہ کی تحصیل اختیاری مضامین کی سی تھی، ٹھیک ہے۔ وہی بات کہ نظام تعلیم جو تھا اس میں قرآن کو ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل تھی، یعنی قرآن کی تعلیم فرض تھی، اور تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ بھی اسلامی نظام تعلیم کا حصہ تھے۔ قرآن، حدیث، فقہ یہ وہ تھے جو ہر مسلمان پہ جن کا علم حاصل کرنا فرض تھا، اور اس کے علاوہ جو دنیاوی علوم تھے، حساب، طب، نجوم، زراعت وغیرہ، ان کی وہی حیثیت تھی جیسے آپ کے الیکٹیو سبجیکٹس کی ہوتی ہے، جن کو آپ اپنی مرضی سے انتخاب کر کے اپنی دلچسپی کے مطابق
پڑھ سکتے ہیں۔ طلبہ کو اپنی دلچسپی کے مطابق مضامین کے انتخاب کی آزادی تھی، جبکہ قرآن حکیم کی تعلیم کو مرکزی مقام حاصل تھا۔ کئی علوم قرآن پاک کی تفہیم کے لیے نصاب میں شامل ہوتے گئے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ایسے ریلیٹڈ سبجیکٹس یا علوم شامل کیے جو قرآن کی تفہیم جو ہے، یعنی قرآن کی تشریح یا قرآن کا جو ترجمہ ہے اس کو تفصیلاً بیان کیا جا سکے۔ قرآن پاک نے سیر و فی الارض اور مشاہدہ کائنات کا بار بار تاکید کی ہے۔ مشاہدہ کائنات کی تاکید سے سائنسی علوم کو ترقی ملی اور یہ نصاب کا حصہ بن گئے۔ قرآن پر اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے فلسفیانہ علوم، خاص طور پر علم الکلام وجود میں آیا۔ اسلام میں معرفت نفس کی تاکید کی گئی ہے۔ نفس کی معرفت کے تقاضے نے علم نفسیات کی شکل اختیار کی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی زبان و ادب کو ترقی حاصل ہوئی۔ برصغیر کے نصاب تعلیم میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ اس کا جائزہ مختلف ادوار کے حوالے سے لیا جائے گا۔ اب یہ انہوں نے ایک شارٹ آپ کو وہ دیا ہوا ہے اس کی ڈیفینیشنز کہ کس طرح سے کون سے مضامین جو ہیں اس نصاب کا حصہ بنتے گئے۔ قرآن پاک نے مشاہدہ اور غور و فکر کی تاکید کی ہے، اس لیے سائنسی مضامین شامل ہوتے گئے ان کے نصاب میں۔ فلسفیانہ اپنے قرآن پاک یا دین اسلام پہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ اعتراضات کرتے تھے ان سے دینی معلومات کو بنیاد بنا کر جو بحث و مباحثہ ہوتا تھا اس کے لیے ایک باقاعدہ علم یا جس سبجیکٹ کو پڑھایا جاتا تھا وہ علم الکلام تھا۔ اور اس کے علاوہ اسلام میں معرفت نفس، اپنے نفس کو پہچاننے کے لیے جو سبجیکٹس انٹروڈیوس کرائے گئے وہ نفسیات یا سائیکالوجی یا فلسفے کی شکل اختیار کرتا گیا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی زبان و ادب کو ترقی حاصل ہوئی۔ برصغیر کے نصاب تعلیم میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ اس کا جائزہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی زبان اور لغت بھی پڑھائی جانے لگی۔ اب اس برصغیر میں مختلف ادوار میں کون سی طریقے سے جو ہے وہ نصاب کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم کا نصاب کیسا ہونا چاہیے، ثانوی تعلیم کا نصاب کیسا ہونا چاہیے، اور اعلیٰ تعلیم یعنی تعلیم حاصل کرنے کے جو 3 ادوار ہیں بیسیکلی اس میں کون سے دور میں کون سا نصاب پڑھایا جائے۔ ابتدائی تعلیم کے نصاب میں معمولی پڑھنا لکھنا اور ابتدائی حساب سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مذہب اسلام کی وہ ابتدائی اصول بھی بتائے اور یاد کرائے جاتے تھے جو ضروری ہیں۔ چونکہ اس دور میں مسلمان عوام کی زبان عام طور پر فارسی تھی، اس لیے مکتب میں فارسی ہی ذریعہ تعلیم تھی۔ ابتدائی تعلیم کا نصاب کا لازمی جزو کلام اللہ تھا۔ اس کے علاوہ فارسی کی کتابیں گلستان و بوستان وغیرہ نصاب میں شامل تھیں۔ مکاتب میں عموماً مسلمان اور غیر مسلم لڑکے لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تعلیم مسلمانوں کے بچوں کے لیے لازمی تھی۔ ابتدائی تعلیم کی مدت متعین نہ تھی۔ طالب علم مقررہ نصاب کی تکمیل کے بعد اگلے درجے کی تعلیم شروع کر سکتے تھے۔ جو ابتدائی دور کی تعلیم تھی اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام کی وہ ابتدائی اصول یاد کرائے جاتے تھے جو کہ ایک مسلمان بچے پہ یا ایک مسلمان پہ پتہ ہونا یا یاد رکھنا فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس دور میں جو زبان استعمال کی جاتی تھی وہاں پڑھانے کے لیے وہ فارسی تھی، کیونکہ اس دور میں عام طور پر فارسی ہی بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ مکتب اور مدارس میں جو ہے وہ مسلمان اور غیر مسلم بچے بچیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اسلام کی تعلیم صرف مسلمان بچوں پر فرض تھی اور جو نان مسلم بچے ہیں وہ دیگر مضامین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور فارسی کی کچھ کتابیں جو آسان کتابیں جو اس دور میں پڑھنا آسان ہے بچوں کے لیے، گلستان اور بوستان، ان کی تعلیم دی جاتی تھی اور کوئی ایگزیکٹ ایج مقرر نہیں تھی۔ یہ یعنی دور ختم ہونے کی تعلیم کا جب جو بچہ اپنا نصاب جو ہے وہ بہترین طریقے سے مکمل کر لیتا تھا تو اس کو اگلے درجے میں بھیج دیا جاتا تھا۔ نمبر 2 پہ ہے ثانوی تعلیم کا نصاب۔ ثانوی سطح پر نصاب میں زبان و ادب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کی ضروریات سے متعلق مضامین میں مثلاً دفتری و قانونی امور کی تعلیم بھی نصاب میں شامل تھی۔ نصاب میں ادب و انشاء، حساب، تاریخ، اخلاقیات، فقہ اور خوشنویسی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ثانوی سطح پر فارسی زبان ذریعہ تعلیم تھی لیکن عربی زبان و ادب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی تاکہ جو طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں دقت محسوس نہ کریں۔ ثانوی درجے کی تعلیم کے بعد طالب علم سرکاری ملازمت کے اہل ہوتے تھے۔ اب یہ 2nd گریڈ کا نصاب ہے، ٹھیک ہے۔ 2nd اسٹیج جو ہے وہ تعلیم کی اس کا نصاب ہے۔ اس میں
زبان و ادب کی تعلیم دی جاتی تھی، مختلف لینگویجز اور لٹریچر سکھایا جاتا تھا، اور دفتری اور قانونی امور کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور حساب، تاریخ، اخلاقیات، یعنی ایسے پریکٹیکل اور دنیاوی سبجیکٹس زیادہ پڑھائے جاتے تھے۔ اور اس درجے کی کمپلیشن کے بعد اس تعلیم کے ثانوی درجے کی نصاب کی تعلیم جب لے لی جاتی تھی تو سرکاری ملازمت اختیار کی جا سکتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کا نصاب، اعلیٰ تعلیم کے درجے کے نصاب میں عربی زبان، اچھا ثانوی تعلیم کے نصاب میں جو ہے وہ عربی زبان بھی سکھائی جاتی تھی تاکہ اگر کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہے تو اس میں دقت نہ محسوس کرے۔ اعلیٰ تعلیم کا نصاب، اعلیٰ تعلیم کے درجے کے نصاب میں عربی زبان و ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم الکلام، تصوف اور علم حیت وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ تمام سبجیکٹس ہیں جو اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں پڑھائے جاتے تھے۔ اعلیٰ سطح پر عربی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد طلبہ اپنی قابلیت کے مطابق پیشہ اختیار کرتے تھے، قاضی کے منصب پر فائز ہوتے تھے، یہ شاہی دربار میں مختلف عہدے حاصل کرتے تھے، لیکن درس و تدریس کے پیشے سے منسلک ہونے والے کو اس زمانے میں سب سے زیادہ عزت حاصل ہوتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا جائزہ لینے کے لیے برصغیر میں سلاطین دہلی کے زمانے سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک کے زمانے کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا۔ اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں کیا تھا کہ عربی زبان کی زبان اور ادب کی تعلیم دی جاتی تھی، اور اعلیٰ سطح پر عربی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اور اس اعلیٰ درجے کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ طلبہ جو ہیں وہ جو اس دور کے حاکم وقت ہیں ان کے دربار میں مختلف عہدوں پر فائز ہوتے تھے، اور ساتھ لیکن اس دور کی جو سب سے زیادہ درس و تدریس کا جو پیشہ تھا اس سے منسلک شخص کو جو ہے وہ سب سے زیادہ عزت حاصل تھی، اور اس کو سب سے زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے نصاب تعلیم کے مطابق 3 ادوار۔ اب آ جائیں اعلیٰ تعلیم کے نصاب کے 3 دور کون سے تھے۔ ٹھیک ہے، کون کون سے دور میں اعلیٰ تعلیم کا نصاب کس کے میں کیا کیا پڑھایا جاتا رہا۔ اب یہ جو 3 ادوار ہیں یہ 3 بادشاہوں کے دور کے مطابق ہیں۔ پہلا دور مسلمانوں کے تعلیمی نظام کے آغاز سے لے کر عہد اکبری سے قبل تک کے عرصے پر محیط ہے۔ اس دور میں عربی زبان و ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، کلام، تصوف شامل تھا۔ یہ دوسرا دور کوئی 200 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا دور تھا جو مسلمانوں کے تعلیمی نظام جہاں سے آغاز ہوا، جب مسلمانوں نے برصغیر میں قدم رکھا، تب سے لے کر دور اکبری مغل بادشاہ اکبر جو تھا اس کے حکومت آنے سے پہلے تک کا دور، برصغیر میں جب مسلمان انٹر ہوئے تب سے لے کے اکبر بادشاہ کا دور شروع ہونے سے پہلے تک کے دور، اس میں عربی زبان، ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، کلام اور تصوف یہ سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں، اور یہ 200 ایئرز یا 200 سال پر تقریباً محیط ہے یہ دور۔ نمبر 2 پہ دوسرا دور آتا ہے، یہ عہد اکبری سے درس نظامی کے آغاز تک، یعنی جب اکبر بادشاہ کا دور یا حکومت کا آغاز ہوا برصغیر میں تب سے لے کے درس نظامی کے قائم ہونے سے پہلے تک کا دور۔ پہلے دور میں سکندر لودھی کے زمانے میں فلسفہ و منطق کی طرف رجحان ہوا تھا، دوسرے دور میں اسے مزید ترقی ہوئی۔ عہد اکبری مذہبی آزادی کا دور تھا، اس دور میں فتح اللہ شیرازی اکبری دربار سے وابستہ ہوئے اور انہیں ان کے علم کی بنا پر عضد الملک کا خطاب دیا گیا۔ فتح اللہ شیرازی نے سابقہ نصاب تعلیم میں کچھ اضافے کیے جنہیں مسلمان علماء نے قبول کر لیا۔ دوسرا دور ان تبدیلیوں سے شروع ہوا، فلسفہ، منطق، علم الکلام کی کتابوں کا نصاب میں اضافہ ہوتا رہا، اور اس طرح نصاب کا منقولات سے معقولات کی طرف رجحان زیادہ ہوتا گیا۔ اس دور میں ایک نئے مضمون طب کا بھی آغاز ہوا۔ یہ وہ دور تھا جس میں جو دینی مضامین کی طرف پچھلے دور میں بہت زیادہ توجہ اور تمام تر جو قوتیں ہیں یا وہ پڑھانے کی جو اہمیت ہے وہ صرف کی جاتی تھی زیادہ تر، لیکن دوسرے دور میں عہد اکبری کے دور میں دنیاوی سبجیکٹس کی طرف زیادہ توجہ دی جانے لگی، یعنی منقولات سے معقولات کی طرف رجحان بڑھا۔ نمبر 3 پہ تیسرا دور درس نظامی کا دور۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ملا نظام الدین سہالوی نے دور اکبری کے نصاب میں ترمیم اور اضافہ کر کے ایک نیا نصاب تعلیم ترتیب دیا جسے درس نظامی کے نام سے برصغیر کے کم و بیش تمام مدارس میں رائج کیا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر یہ اکبر بادشاہ کے بعد آنے والا ایک اور مغل بادشاہ تھا جس کے دور میں
ملا نظام الدین نے ایسا ایک نظام تعلیم یا نصاب تعلیم وضع کیا جس کو تمام مدارس میں رائج کیا گیا۔ اس دور میں منقولات کے بجائے معقولات کی طرف مزید جھکاؤ ہوا۔ ملا نظام الدین نے نصاب میں مزید کتابوں کا اضافہ کیا۔ نصاب میں کتابوں کا یہ اضافہ بھی اسی اصول پر کیا گیا جو فتح اللہ شیرازی نے قائم کیا تھا، یعنی معقولات کی کتابوں میں اضافہ کرنا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نقلی علوم بے توجہی کا شکار ہو گئے اور انہیں اسلامی مدارس میں وہ مقام حاصل نہ رہا جس کے وہ مستحق تھے۔ یعنی جو دنیاوی مضامین ہیں ان کی اہمیت مزید بڑھ گئی اور دینی مضامین، دینی جو علوم ہیں ان کی اہمیت اور گھٹتی چلی گئی۔ ملا نظام الدین نے نصابی کتب کا چناؤ کے لیے یہ اصول بنایا کہ ہر علم و فن کی مشکل سے مشکل کتاب طلبہ کے مطالعے میں آئے، یعنی جتنے بھی سکلز اس دور میں سکھائے یا پڑھائے جا رہے تھے ان میں مزید ان کو ایکسپرٹ بنانے کے لیے طالب علموں کو زیادہ سے زیادہ مشکل نصاب کا یا کتب کا جو ہے وہ چناؤ کیا گیا۔ اچھا جی، یہ ہو گئے 3 دور۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز جو ان تیسرے دور کی ریئیکشن میں جو چیز سامنے آئی ہمارے، وہ تھا مدرسہ رحیمیہ دہلی کا قیام۔ درس نظامی کے رائج ہونے سے نقلی علوم جس بے توجہی کا شکار ہوئے تھے اس کا ازالہ کرنے کے لیے شاہ عبد الرحیم نے مدرسہ رحیمیہ دہلی میں قرآن و حدیث کو دوبارہ نصاب میں مرکزی حیثیت دینے کی تحریک شروع کی اور ان کے بعد ان کے فرزند شاہ ولی اللہ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ درس نظامی کے نصاب میں جو خامیاں تھیں ان پر صحت مندانہ تنقید کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے علم کو ترقی دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی اس تحریک کے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ ٹھیک ہے، درس نظامی جو ہے اس میں اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ملا نظام الدین نے جو ایک درس نظامی پیش کیا جو کہ تمام مدرسوں میں رائج کیا گیا، اس میں دنیاوی علوم کو بے تحاشا اہمیت دے دی گئی تھی اور جو دینی علوم یا نقلی علوم جو نقل کیے جانے والے قرآن حدیث اور فقہ، یہ 3 بنیادی علوم تھے، ان کو بہت زیادہ نگلیکٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں، اس کے ریئیکشن میں شاہ عبد الرحیم نے مدرسہ رحیمیہ قائم کیا دہلی میں، جس میں قرآن و حدیث کو دوبارہ سے نصاب میں مرکزی حیثیت دی گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی دوبارہ سے جو ہمارے دینی علوم ہیں ان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اور آگے چل کر ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا آج کا یہاں تک کا ٹاپک ہو گیا۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھیں اور یہ سارے پوائنٹس یاد کریں۔ اس میں بہت سارے آبجیکٹیوز بھی ہیں اور یہ سارے ادوار جو ہیں یہ پورا جو آن دی ہول ایک کوشچن ہے برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے وقت برصغیر کے تعلیمی حالات یا برصغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو کون کون سے ہیں۔ اس میں یہ آپ نے سارا مقاصد تعلیم، نصاب تعلیم اور یہ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کے 3 ادوار، یہ سب اس میں انکلوڈ ہوتا ہے اور یہ کوشچن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔